تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی پی پی ایس سی کی ایڈ ویڈ آ گئی ہے. سب سے پہلے تو میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ ہوگا کہ ایز سون ایز پاسبل آپ لوگ اپلائی کر دیں, کیونکہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ اچھا یار ابھی کافی دن پڑے ہیں, میں کرتا ہوں اپلائی, آج کرتا ہوں, کل کرتا ہوں, پرسوں کرتا ہوں. تو وہ دن گزرتے جاتے ہیں اور وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آخری دن آ گیا ہے اور پھر اس ٹائم پہ آپ کر رہے ہوتے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ بھئی ایز سون ایز پاسبل پہلے تو اپلائی کریں اس کے لیے. جو اس میں کریڈینشلز آپ نے لکھنے ہیں یا چیزیں جو اس میں بھی چاہیے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. ہم لوگوں نے, مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پی پی ایس سی کا امتحان دیا تھا اور میں اس کے تھرو لیکچرر پہلی دفعہ ہوا تھا, اور اس وقت بالکل مختلف ہوتی تھی چیزیں اور ہم نے ساری چیزیں مینولی کی تھی. آج سارا کچھ ایک طرح سے آٹومیشن کا دور ہے اور سب کچھ آٹومیشن میں ہی ہو رہا ہے. تو آپ لوگ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. تو چیزوں کو جتنی جلدی آپ لوگ کنکلوڈ کر لیں اتنا بہتر ہوتا ہے. تو ایک مشورہ تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جس دن سے ایڈ آئی اور فوراً سے ایک تیاری کی بات شروع ہوئی, بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ جی کتاب کوئی ریکمینڈ کر دے. تو میں ذاتی طور پر کسی بھی کتاب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن مجھے میرا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس طرح کی جتنی کتابیں بھی میں نے دیکھی ہیں, مجھے آج تک کوئی ایک کتاب بھی ایسی نظر نہیں آئی یا مجھے نہیں لگی کہ جس کو میں کہوں کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور اس میں بالکل جس طرح سے تیاری کرنی چاہیے اس ٹیسٹ کی اسی پیٹرن کے مطابق چیزیں ہوں. مجھے ایسا کبھی بھی نظر نہیں آیا کسی بھی کتاب میں. تو اس وجہ سے میں یہ نہیں مشورہ دیتا یا میں فوری طور پر کسی بھی کتاب کا نام لے کے نہیں کہتا, کیونکہ میں نے خود غلط سوالات ہی غلط, جواب تو غلط ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, سوال بھی غلط. مثلا میں آپ کو بڑا کلیئر ایک دو ٹپس دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسی کوئی بھی کتاب بازار سے خریدنے جائیں اور اس کتاب کے مرتب نے زیادہ فوکس تواریخ پر کیا ہوا ہو کہ جی وہ سوالات زیادہ اس حوالے سے ہوں کہ جی احمد فراز کی تاریخ پیدائش کیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے سوالات ہوں کہ جی منیر نیازی کی تاریخ پیدائش کیا ہے, تو ایسی کتابوں کے پیچھے اور ایسے ڈیٹا کے پیچھے بالکل مت جائیں. آپ سے پی پی ایس سی ایسا سوال نہیں کرتا, یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, تاریخ پیدائش, تاریخ وفات, اس قسم کے یہ نہیں کہ سوالات ہوتے نہیں ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن ایسی شخصیات پر عام طور پر سوالات نہیں ہوتے جو اس طرح سے ابھی معروف نہ ہوں جس طرح سے غالب کا نام ہے یا سر سید احمد خان کا نام ہے یا میر کا نام ہے یا علامہ اقبال کا نام ہے یا منٹو کا نام ہے یا فیض احمد فیض کا نام ہے. یعنی آپ ان شخصیات کو بڑی اچھی طرح ان کے نام بھی جانتے ہیں اور ان کا عام طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فیض کی تاریخ پیدائش کیا ہے, مطلب جن کی باقاعدہ جنم دن اور برسیاں سال ہا سال سے منائی جا رہی ہیں, وہ ہمیں یاد ہو چکے. تو اس وجہ سے تواریخ کے پیچھے بہت زیادہ نہیں بھاگنا آپ نے. پھر بہت سے ایسے سوالات بھی میں نے دیکھے کہ بڑے آسان لیکن غلط ان کے جواب دیے ہوتے ہیں, اس لیے میں کسی بھی کتاب کو ریکمینڈ نہیں کرتا. میری ریکمنڈیشن کیا ہے؟ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ سب سے بہترین کتاب وہ ہوگی جو آپ آج سے 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد خود تیار کر چکے ہوں گے. اب وہ خود کیسے تیار کرنی ہے, وہ خود آپ کیسے, مطلب وہ کیسے یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی, اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے, ڈسکشن اس پہ بھی کریں گے. لیکن آج خاص طور پر میرا جو موضوع تھا یا میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب پی پی ایس سی کا ایگزام دینا ہے تو یہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں. تو آپ ان سوالات کو اٹیمپٹ کیسے کرتے ہیں, مطلب اس پیپر کی ڈائنامکس یہ سمجھ لیں کہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے جو آپ کا انشائی طرز کا پیپر ہوتا ہے اس سے. مطلب اگر یہ صحیح یا غلط والی بات ایک بالکل مختلف بات ہے کہ کیا کون سا انداز جو ہے وہ زیادہ ٹھیک تھا اور کون سا جو انداز ہے وہ پیپر کا زیادہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک مختلف بات ہے. یعنی مجھے ذاتی طور پہ آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ وہ سٹائل پیپر کا زیادہ ٹھیک ہوتا تھا اردو والوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
کم از کم اس میں ایک پورا رائٹ اپ تو سامنے آتا تھا نا. یہ تو پتا چلتا تھا کہ بھئی اسٹوڈنٹ کا لکھنے کی اس میں کتنی سکت ہے, اس کا ذخیرہ الفاظ کیسا ہے, اس کی جملوں کی بنت کیسی ہے, اس کے پاس ادب سے جو ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ کتنا جھلک رہا ہے اس کی تحریر سے, پھر اس کی تحریر کیسی ہے اوور آل لکھنے کا. اور یہ سارے ایک مختلف اس کے جو ڈائمینشنز ہیں ان سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بھئی یہ پیپر, یہ اسٹوڈنٹ کیسا ہے. لیکن یہ جو پیپر ہے یہ خالصتاً آپ کے حافظے پر مبنی ہے, اس کی بیس آپ کے حافظے پر ہے, آپ کی میموری پر ہے, یا پھر دوسری اگر کسی چیز کی تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیک. سب سے پہلی چیز ہے حافظہ, کہ آپ کو کتنی چیزیں یاد ہیں, آپ نے جو پڑھی ہیں ان میں ان کو یاد رکھنے کا آپ کا کتنا ٹیمپرامنٹ ہے, کتنی قوت ہے آپ میں. اب ظاہر ہے قوت حافظہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی, تو اس لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیپر میں عام طور پر جو حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں یا جن کا اس طرح کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے چیزوں کو یاد رکھنے والا, وہ نسبتاً آسانی سے اس کو اٹیمپٹ کر پاتے ہیں اور اس کو یاد کر پاتے ہیں پورے پیپر. تو ایک تو حافظے کی بات, حافظہ میں آپ کا تیار کروا نہیں سکتا بچپن سے اب تک جیسا آپ کا حافظہ ہے اور جس طرح کا آپ کا چیزوں کا یاد رکھنے کی پریکٹس ہے اس پہ بالکل میں بے اختیار ہوں, بے بس ہوں. لیکن کچھ ٹیکنیکس ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, اور ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے پیپر آ جائے تو بالکل تحمل کے ساتھ پہلے آپ اس پورے پیپر کو پڑھ لیں. 100 کویسچنز پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ ان 100 کویسچنز کو جب پڑھ رہے ہوں گے, بالکل ایک جو زیادہ رائج پریکٹس ہے اور میرے خیال میں وہ ٹھیک بھی ہے, کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے سوالات کے 100% کریکٹ جواب جانتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو 100% کریکٹ آنسرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جائیں گے. یعنی عام طور پر اگر ہم اسی میں پڑ جاتے ہیں پہلے کہ نہیں جی میں ایک ایک سوال کر کے اٹیمپٹ کروں گا پھر آگے جاؤں گا, تو اس میں آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے بہت. میرے خیال میں جو سوال اسٹوڈنٹ کو آتا ہوتا ہے اس کو اٹیمپٹ کرنے میں ملٹیپل چوائسز والے کویسچن میں زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگتے ہیں, یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا. تو آپ اپنا ایک وہ ٹائم پہلے بچا لیں گے کہ جی یہ 100 کویسچن میں سے اتنے ہیں جو آپ کو آتے ہیں اور وہ آپ کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب وہ سوال بھی بہت سارے ہوں گے. اچھا, یہ سارا پیپر پڑھنے کا ایک آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی جو اپروچ ہے اپنے کویسچن پیپر کو لے کے وہ بڑی تھوڑی رواں ہو جاتی ہے, تھوڑی کھل جاتی ہے اپروچ. آپ نے جو پہلا سوال پڑھا تھا, ممکن ہے آپ نے جو 55واں سوال پڑھا ہے پہلے سوال سے کچھ نہ کچھ ریلیٹ اس میں ایسا ہو رہا ہو کہ جو اگر آپ کو پہلے کا جواب پہ کوئی ڈاؤٹ بھی تھا تو وہ 55ویں آنسر میں کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یا 50ویں آنسر میں کلیئر ہو جائے گا, یا 30ویں آنسر میں کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ایک تو کام آپ نے کرنا ہے اور اس طرح سے چلنا ہے. دوسرا ہے کہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو پیپر ہوتا ہے اس طرح کا آبجیکٹو پیپر جس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے, یہ دراصل انتخاب کرنے والا پیپر نہیں ہے. اس کے لیے جو بالکل یعنی ماڈرن سطح پہ جب پڑھایا جاتا ہے مختلف اس طرح کی ٹیکنیکس کو, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دراصل اومیشن کی طرف لے جانے والا پیپر ہے آپ کو. یعنی یہ نہیں کہ کون سا سوال آپ نے اس میں سے اٹھانا ہے, بلکہ آپ نے اس میں سے کون سا غلط جواب نکالنا ہے, اومٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں, 4 میں سے آپ کا دماغ یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک سوال ہے, یہ جو ایک جواب ہے, اس کے علاوہ جو باقی 3 جواب ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ کو درست جواب نہیں آتا تو آپ نے غلط جوابات جو ہیں ان کو اومٹ کرنے پر جانا ہے. اپنا جو ٹائم ہے, اپنا دماغ ہے, وہ آپ نے اس پہ لگانا ہے.
مطلب 4 سوال دیے ہوئے ہیں، 4 اس کے جواب دیے ہوئے ہیں کسی ایک سوال کے، تو اس میں سے سب سے پہلے آپ کو جواب نہیں آتا اس کا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سا جواب ہے جو بالکل نہیں ہو سکتا، تو پہلے تو آپ اس کو نکال دیں، اس کو کراس کر لیا۔ اس کے بعد پھر 3 پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر ان 3 میں سے بھی جس کے حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر آپ اس کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے کر کے آپ کے پاس جب 2 جواب بچ جاتے ہیں، پھر ان 2 میں سے آپ نے کچھ چیزیں نکالنی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بالفرض کسی غزل گو شاعر کے بارے میں ہے، تو یا یہ کسی نظم گو شاعر کے بارے میں ہے سوال، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے یہ جو ٹائٹلز دیے ہوئے ہیں یہ فلاں نظم گو شاعر کے مزاج سے قریب قریب ہیں۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ صبح آزادی جیسی نظم اختر شیرانی نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے، مطلب آپ پھر اس سطح پہ جاتے ہیں کہ بھئی فیض احمد فیض کا کیا ایک ان کا جھکاؤ کس فکر کی طرف ہے، یا کوئی سوال اس قسم کا ہے کہ کسی جگہ کے متعلق سوال ہے، مثلا آپ انتظار حسین کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، سوال یہ ہے۔ اب آپ تھوڑا سا مطلب درست جواب نہیں آپ کو آتا، جواب دیا ہوا ہے کہ جی کراچی ہے اور دلی ہے اور دکن ہے اور لکھنؤ ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی انتظار، ایک تو یہ ہے کہ وہ جتنی ان کی عمر ہے ان کی پیدائش یہاں نہیں ہو سکتی پاکستان میں، اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں ہے، تو کراچی آٹومیٹکلی نکل گیا، اومٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 3 آپشنز رہ گئے ہیں، 3 میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اب انتظار کی جو زبان تھی جو آپ نے ان کو پڑھا ہے وہ ان تینوں میں سے کس خطے کے قریب قریب کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ملٹیپل چوائسز والا پیپر ہوتا ہے اس کے بارے میں بالکل آپ یعنی کلیئر ہو جائیں کہ یہ درست جواب جو آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، جو نہیں آتے ان میں آپ نے دراصل جو ٹیکنیک یوز کرنی ہے وہ ہے کہ غلط جواب کو اومٹ کیا جائے، اس کو نکالا جائے، پھر آپ درست جواب تک پہنچے۔ پھر یہ کہ اس میں بڑا آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، آپ جس جواب کے بارے میں جو آپ کلک کر رہے ہیں، جس کو آپ ٹک کر رہے ہیں، آخری وقت تک آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بالکل 100% کریکٹ جواب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ میں ہوں اور آپ اپنے اسی ڈاؤٹ میں کسی ایک جواب کو کلک کر جائیں۔ یو ہیو ٹو بی ویری مچ کیئرفل، اور آپ کو بالکل پر یقین ہونا ہے کہ بھئی یہی درست جواب ہے۔ عام طور پر سوالات کی نوعیت کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹ کر کے بھی کچھ جوابات کی طرف آپ نے جانا ہوتا ہے، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ حافظہ، اب حافظے پر آپ زور دیتے ہیں، ایک چیز اگر حافظے میں نہیں ہے تو دوسری چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے تو تیسری چیز ہے، اس سے ریلیٹڈ۔ اب یہ تیسری ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے چیزوں کو، کہیں نہ کہیں آپ ریلیٹ کر کے اس کا جواب ٹک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ بہرحال ان چند ٹیکنیکس کو لے کر آپ اپنا ایک ذہن بنائیں، آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ کو اس پیپر میں کس طرح سے جانا ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو پیپر کی تیاری ہے اس کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے جانا ہے۔ بالفرض میں نے کہا جی آپ کو کوئی کتاب کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا میڈیم اس وقت وہ ہے جس میڈیم کے ذریعے آپ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں۔ اس میڈیم پر میرا نہیں خیال کہ اب شاید کوئی ایسا جواب بچ گیا ہے کہ جو آپ کو نہ ملتا ہو۔ تو اگر آپ کو اس کا استعمال آتا ہے، آپ کو اس کے استعمال کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنا آتے ہیں تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں، اور درست جواب تلاش کرنے آتے ہیں تو مل جاتے ہیں۔ پھر اب تو بھرا پڑا ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ویب سائٹس ہیں اور آن لائن ڈیٹا ہے اتنا زیادہ کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی مشکل رہ جاتی ہے اگر آپ کسی بھی سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آخری بات کروں گا آج کے حوالے سے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا دماغ یاد کیسے رکھتا ہے۔ اب ہم حافظے کی بات کر رہے ہیں،
انسان کا دماغ ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے جو آپ کی آنکھوں یا کانوں یا محسوسات کے راستے دماغ میں داخل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کتاب کبھی نہیں دیکھی, صرف آپ نے سنی ہے, تو یہ دوسرا درجہ ہے دماغ میں چیز محفوظ کرنے کا. سب سے پہلا درجہ آنکھیں. انسان کا دماغ سب سے زیادہ جس چیز کو اپنے حافظے میں آسانی سے اور سب سے دیر تک محفوظ کرتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کا میڈیم ہے. تو آپ نے کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی, مثلا کوئی بھی اگر کتاب اگر آپ کی نظر سے گزری ہے وہ کبھی نہیں بھولتی, یا آپ نے کوئی چیز کسی جگہ سے سنی ہے تو اب آپ اس کو اپنی پریکٹس میں لے آئے ہیں. جب تک آپ کچھ لکھتے نہیں ہیں خود سے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یاد ہو سکتا ہے. چونکہ یہ سارا معاملہ حافظے کا ہے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, تو سوالات جب تک آپ خود سے بنا کر تیار نہیں کریں گے, کہ جب تک آپ خود سے کاپی پینسل لے کر نہیں بیٹھیں گے, جب تک آپ طے نہیں کریں گے کہ مجھے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے روزانہ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, کچھ بھی ہے, یا آپ کسی لائبریری میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, تو جب تک آپ اس ذرائع سے خود سے تیاری نہیں کریں گے, لکھیں گے نہیں, خود سوال نہیں بنائیں گے اور ان کے خود جواب نہیں بنائیں گے, آپ کو کبھی بھی اس کی تیاری اس لیول کی نہیں ہو سکتی جس لیول پہ آپ نے پاس ہونا ہے. یقین کیجئے گا کہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. میں صرف آپ کی رہنمائی کر سکوں گا کہ آپ نے وہ سوال کیسے بنانے ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. میرا خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے.